معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین المکین الکریم الحنین الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما، صدق اللہ العظیم۔ انشاءاللہ الرحمن سورہ حج کا ترجمہ اور اس کی نہایت ہی مختصر تفسیر پیش کروں گا۔ سورہ حج، اس میں حج کا ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کرنے کے بعد جبل قبیس پر آپ جلوہ افروز ہوئے، وہ جنتی پہاڑ جسے اب شہید کر دیا گیا ہے، اور وہاں پر شاہی محل بنایا گیا۔ اس پہاڑ پر کہ آپ کھڑے ہوئے اور لوگوں کو آپ نے حج کی دعوت دی۔ جتنے لوگ موجود تھے سب کو آواز گئی، یہاں تک کہ جو موجود نہ تھے عالم ارواح میں جن کی روحیں تھیں، سب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو سنا۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ جس نے لبیک کہا اسے حج کی سعادت نصیب ہوئی۔ اور سورۃ الحج جو ہے وہ مدنی ہے، ہجرت کے بعد اس کا نزول ہوا۔ قرآن کریم کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 22 ہے، اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر جو ہے 103 ہے۔ اس میں 78 آیات ہیں اور 10 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پہلی آیت کا آغاز ہوتا ہے، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ یہاں تک کہ قیامت کے زلزلے سے مراد وہ زلزلہ جو قیامت سے پہلے آئے گا، اور یہ قیامت کی نشانی ہے۔ زمین پر سب سے بڑا اور سب سے بڑا ڈینجرس جو زلزلہ ہونے والا ہے وہ قیامت سے پہلے کا ہوگا، اور ایک زلزلہ آئے گا، ساری دنیا تباہ ہو جائے گی، زمین ہلنے لگے گی، آسمان کانپنے لگے گا، آسمان بادل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، پہاڑ دریا سمندر پورا سمندر سوکھ جائے گا، اور زمین اور آسمان اور ساتوں آسمان، پہلا آسمان، اس کے بعد دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، اور اس طرح ساتوں آسمان وہ ٹوٹ جائیں گے، اور سارے فرشتے وہ زمین پہ آ جائیں گے، پہاڑ وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور روئی کے گالوں کی طرح وہ ہوا میں اڑنے لگیں گے، اور دریا سمندر ساری چیزیں سوکھ جائیں گی، اور جتنے انسان ہیں پہلی مرتبہ جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، ساری کی ساری مخلوق، انسان، جاندار، پرندے چرندے، شجر حجر، ساری کی ساری چیزیں ہلاک ہو جائیں گی۔ اور جب دوسری مرتبہ اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو ساری کائنات کے سارے انسان اور جنات اور جتنی بھی چیزیں ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کو سارے انسان کو زندہ کرے گا، اور پھر ہر انسان جو کروڑ سال پہلے پیدا ہوئے تھے، اور آدم علیہ السلام سے لے کر اور قیامت تک جتنے بھی لوگ تھے، سب بیک وقت سرٹنلی ایک ہی وقت میں سب وہ کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر 50,000 سال کا وہ دن ہوگا، اور 50,000 سال تک وہ جو ہے انتظار کرتے رہیں گے۔ 50,000 سال کا وہ دن قیامت کا دن ہوگا، اور ہر انسان جو ہے اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہوا ہوگا، اور سورج کی گرمی اور سورج کی تپش اتنی زیادہ ہوگی کہ ہر انسان اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، اور یہی تمنا کرے گا، یہی آرزو کر رہا ہوگا، چاہے ہمارا فیصلہ جو بھی ہو، جلد سے جلد قیامت کی کارروائی شروع کی جائے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حج کی پہلی آیت میں کیا ارشاد فرمایا، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو۔ کیا؟ اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ یعنی تم اس کو آسان چیز نہ سمجھو، تم اس کو باریک چیز نہ سمجھو، تم اس کو ہلکا نہ جانو، تم اس کو لائٹ نہیں لو، یہ بہت بری پلٹنے کی جگہ ہے، یہ بہت بڑا دن ہے،
اور ایسا دن ہے جو حقیقی ہے، جو ریالٹی پہ منحصر کرتا ہے، قیامت آنی ہے۔ اور اس دن تم دیکھو گے ہر دودھ پلانے والی مادہ اپنے بچے کو بھول جائے گی، اس قدر ہیبت ہوگی اس زلزلے کی، اور ہر حمل والی عورت یا کوئی مادہ وہ اپنے حمل کو گرا دے گی۔ خوف کا یہ عالم ہوگا، اور تم ان لوگوں کو نشے میں دیکھو گے، مدہوش دیکھو گے، اور حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، ہاں لیکن اللہ کا عذاب شدید ہے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا کہ اس قیامت کے دن کا منظر اور اس قیامت کے دن کی منظر کشی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے سورہ حج میں کیا ارشاد فرمایا، اس دن تم دیکھو گے ہر دودھ پلانے والی مادہ اپنے بچے کو بھول جائے گی۔ آپ سوچیں اس کائنات میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کون کرتا ہے؟ آپ کی ماں کرتی ہے۔ جب وہ ماں ہی ایک ایسی ممتا ہوتی ہے جو ماں اپنے بچے کو 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے، اس کی تکالیف کو، اس کی جو ہے اذیتیں کو، وہ آپ کو 9 مہینے آپ کے جسم کے بھاری وزن کو وہ برداشت کرتی ہے۔ آپ اس کے پیٹ میں درد ہوتی ہے، وہ ہر طرح سے اپنے پیٹ کے درد کو برداشت کرتی ہے، آپ کو 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے، اور اس طرح سے 9 مہینے کے بعد وہ آپ کو اس کائنات میں ظاہری طور پہ جو ہے وہ آپ کی پیدائش ہوتی ہے۔ وہی ماں ہوتی ہے کہ آپ چاہے جتنے بھی برے کام کرتے ہوں، آپ چاہے جتنے بھی غلط کام کرتے ہو، آپ کی ماں پوری زندگی جو ہے وہ آپ ہی کی تعریف کرتی رہتی ہے، اور کہتی ہے کہ میرا بیٹا، میری بیٹی، میرے جو ہے بچے اس کائنات کے سب سے اچھے بچے ہیں۔ حالانکہ اس کا بیٹا جو ہے بدماش ہوتا ہے، حالانکہ اس کا بیٹا سرکش ہوتا ہے، حالانکہ بیٹا اس کا بدبخت ہوتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے میرا بیٹا بڑا جو ہے وہ نوٹی ہے، میرا بیٹا بڑا جو ہے سرکش ہے، مگر اس کے باوجود وہ ساری کائنات سے، سارے پڑوسیوں سے، سارے رشتہ دار سے، سب سے لڑ کر جھگڑ جاتی ہے، اور پھر یہی کہتی ہے نہیں میرا بیٹا ہے، میری بیٹی ہے۔ چاہے اس کی بیٹی رقاص ہو، چاہے اس کی بیٹی جو ہے وہ کوئی بھی دنیا کے خراب کام میں مشغول ہو، مگر وہ اپنی بیٹی ہی کی تعریف کرتی ہے اور کہتی ہے میری بیٹی سے اچھی کوئی بیٹی نہیں۔ تو اس ممتا کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ چاہتا تو بہت ساری چیزیں ہیں دنیا میں، کسی کی بھی وہ مثال دے دیتا، لیکن اللہ نے کیا فرمایا، اس دن تم دیکھو گے ہر دودھ پلانے والی مادہ اپنے بچے کو بھول جائے گی۔ یعنی اس کائنات میں، اس عالم دنیا میں سب سے زیادہ کوئی چیز جو چاہتی ہے وہ ماں اپنے بچے کو چاہتی ہے، وہ ماں اپنے بچے کو چاہتی ہے، چاہے وہ ہرن ہو اس کا بچہ ہو، چاہے وہ گائے ہو اس کا بچہ ہو، چاہے وہ شیر ہو اس کا بچہ ہو، چاہے وہ اونٹ ہو اس کا بچہ ہو، چاہے وہ دنیا کے کوئی بھی جاندار ہو اس کا بچہ ہو، چاہے وہ انسان ہو۔ انسان تو اشرف المخلوقات ہے، انسان اپنے بچے سے کتنا پیار کرتا ہے، اور خاص کر ماں اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے، تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ماں اور بچے کی محبت کو ذکر کر کے فرمایا ہے کہ اس قیامت کے دن کیا ہوگا، ماں مادہ اپنے بچے کو بھول جائے گی، اس قدر ہیبت ہوگی، یعنی اس قدر خوفناک ہوگا وہ قیامت کا دن، وہ زلزلے کا دن۔ اور ہر حمل والی عورت، یعنی جس کے پیٹ میں بچہ ہے، جو پریگننٹ ہے، وہ عورت اپنے حمل کو گرا دے گی۔ خوف کا یہ عالم ہوگا، یعنی اتنا زیادہ وہ خوف کرتی ہوگی، یعنی اللہ کا جب عذاب وہ دیکھے گی، زمین جب زلزلے کی وجہ سے، ارتھکویک کی وجہ سے جب ہلے گی، اور زمین اور آسمان اور ستارے سیارے اور سورج چاند اور جتنے بھی پہاڑ دریا سمندر کا جب وہ نظام دیکھے گی تو وہ کیا ڈر جائے گی، اور ڈر کی وجہ سے جو ہے نا اس کا حمل زمین میں گر جائے گا۔ اور ہم لوگ یہی سوچیں گے، تم ان لوگوں کو نشے میں دیکھو گے، یعنی یہ نشے میں ہیں، یعنی ایسا لگے گا کہ ان کے چہرے پہ خمار ہے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ ہاں لیکن اللہ کا عذاب شدید ہے، یعنی اللہ کا جو عذاب ہے وہ کیا ہے، بہت ایکسٹریم ہے، بہت آسان نہیں ہے، بہت ایزی نہیں ہے، بہت جو ہے وہ
آسان نہیں ہے، بہت سہل نہیں ہے، نہیں، بہت شدید ہے، بہت ایکسٹریم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمہیں عذاب میں زیادتی ہی کرتا جائے گا۔ یعنی جہنم میں جو آگ میں جو لوگ جلیں گے تو پہلا جو عذاب ہوگا وہ بہت جلائے گا، اور دوسرا اس سے زیادہ، تیسرا اس سے زیادہ، یعنی ہر لمحہ جہنم کا جو عذاب ہے اس میں اور تیزی آتی چلی جائے گی، اس میں اور زیادہ جو ہے وہ آگ میں شدت آتی جائے گی، اور انسان ہمیشہ جلتا رہے گا۔ اور بعض ایسے ہیں کہ بغیر علم کے اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہیں، اور وہ ہر مردود شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس علم نہیں ہے، علم کے بغیر وہ کیا بحث کرتے ہیں، ڈیبیٹ کرتے ہیں، مباحثہ کرتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کسی کے پاس علم کی کمی ہو، اگر آپ کے پاس علم کی کمی ہو تو آپ ڈیبیٹ نہیں کریں۔ آپ کے پاس حوالہ ہے، آپ نے کسی بھی معاملے پہ آپ کو بحث کرنی ہے، آپ کو کوئی سوالات کرنے ہیں تو آپ بحث نہیں کریں۔ میں بھی پہلے بچپن میں جو ہے بہت بحث کیا کرتا تھا، بہت زیادہ ڈیبیٹ کیا کرتا تھا، ہے نا۔ تو مطلب الحمدللہ اب تو تھوڑا کم کرتا ہوں، کیونکہ مجھے عقل آ گئی۔ پہلے کیا تھا، جوش زیادہ تھا، اور جوش کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ میں سوچتا تھا کہ میں اپنی بات کو منوا لوں گا، لوگ میری بات مان لیں گے۔ لیکن جب عقل ہوئی نا تو مجھے یہ پتا چلا کہ آپ کی بات اگر صحیح ہے ضروری نہیں کہ وہ آپ کی بات کو مان لے، کیونکہ جو اگلا انسان ہے وہ جاہل بھی ہے، اور جاہل کے ساتھ وہ بحث بھی کرتا ہے، تو وہ آپ کی باتوں کو مانے گا نہیں۔ تو میں نے اس چیز کو پرہیز کرنے کی کوشش کی ہے، اور الحمدللہ مجھے فائدہ بھی ہوا ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، بعض ایسے لوگ ہیں کہ بغیر علم کے بارے میں، بغیر علم کے اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہیں۔ تو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے بحث کرنا کیسا ہے، اسی کے جو ہے ساتھ اللہ نے ارشاد فرمایا، اور وہ ہر مردود شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ یعنی یہ جو بحث کرنا بغیر علم کے ہے وہ کیا ہے، وہ شیطان کی پیروی کرنا ہے، یعنی شیطان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ اور اگلی آیت میں ہے، بے شک جو کوئی شیطان سے دوستی کرے گا، چاہے انسانی شیطان ہو چاہے جنات میں سے ہو، ہر برائی دعوت دینے والا انسانی شیطان ہے۔ ایک تو وہ ہے جو شیطان سے دوستی کر رہا ہے، جو کافر ہے، جو شرک کر رہا ہے، جو مشرک ہے، جو بتوں کو پوج رہا ہے، وہ تو شیطان کا دوست ہے۔ لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو مومن ہیں، اور مومن ہو کر کے بھی جو ہے وہ ٹی وی دیکھتے ہیں، وہ ڈرامے دیکھتے ہیں، وہ سیریلز دیکھتے ہیں، وہ ڈانس دیکھتے ہیں، وہ سنگنگ دیکھتے ہیں، وہ موسیقی دیکھتے ہیں، وہ موسیقی سنتے ہیں، ویڈیو سانگ سنتے ہیں، اس کے بعد جو ہے ایکٹنگ کرتے ہیں، ایکٹنگ کلاسز کرتے ہیں، اور اس طرح سے جو ہے وہ دوسرے دنیاوی مشغلے میں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، جس کا اسلام سے، شریعت سے کوئی تعلق نہیں، وہ پارٹی اٹینڈ کرتے ہیں، وہ خواتین کے ساتھ جو ہے ملوث رہتے ہیں۔ ان کے بارے میں آیا ہے، بے شک جو کوئی شیطان سے دوستی کرے گا، چاہے وہ انسانی شیطان ہو چاہے وہ جنات میں سے ہو، ہر برائی دعوت دینے والا، ہر برائی کی دعوت دینے والا کیا ہے، انسانی شیطان ہے۔ اور جو کوئی شیطان سے دوستی رکھے گا، بے شک وہ شیطان اسے گمراہ کر دے گا۔ قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن کون ہے، شیطان۔ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، یہ قرآن ہے۔ تو وہی اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو کوئی شیطان سے دوستی رکھے گا، بے شک وہ شیطان اسے گمراہ کر دے گا، اور شیطان بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کی طرف اسے لے جائے گا۔ اے لوگو، اگر تم کل بروز قیامت اٹھنے کے بارے میں شک کرتے ہو، اٹھنے کے بارے میں شک کرتے ہو، پھر بے شک ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، اور پھر نطفے سے پیدا کیا، پھر جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، یعنی 40 دن کے بعد جو علقہ یعنی جمع ہوا خون ہوتا ہے، پھر گوشت اس پہ چڑھایا ہم نے، اور گوشت جو ہیں وہ لوتھڑے میں تبدیل ہوتے چلے گئے، اور پھر ہڈی پھر گوشت، اور اس طرح سے جو ہے تمہاری تشکیل ہوئی، کچھ صورت کا بنا ہوا، کچھ شکل کا، کچھ صورت کانا ہوا، کچھ شکل کانا بنا ہوا، یہ گوشت کا ٹکڑا
اس پر آہستہ آہستہ ہے نا شکلیں آتی ہیں، اس کی صورت بنتی ہیں، اور جو ہیں بہت سارے اور دوسرے مراحل کے ذریعہ وہ گزرتا ہے. اس کے بعد جو ہے یہاں تک کہ وہ انسانی صورت اختیار کر لیتا ہے. پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے. پھر روح جو ہے پھونکی جاتی ہے اور بچے کو ماں کے پیٹ میں 4 مہینے گزر چکے ہوتے ہیں. تاکہ ہم تمہارے لیے بیان کریں یہ بات، ہم تمہیں سمجھا رہے ہیں تاکہ تم ہماری قدرت کی نشانیوں کو تم سمجھو. جو رب تمہیں ایک پانی کے قطرے سے پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ تمہیں ریزہ ریزہ مٹی مٹی ہونے کے بعد بھی تمہیں دوبارہ اٹھانے پر بھی قادر ہے. یعنی تم مر جاؤ گے، تم مرنے کے بعد مٹی مٹی ہو جاؤ گے. مٹی مٹی جب ہو جاؤ گے تو پھر تم مٹی ہو جاؤ گے تو تم یہ سوچتے ہو کہ تمہاری ہڈیاں ختم ہو جائیں گی، تمہارے جسم کے گوشت گل جائیں گے اور تمہاری ہڈیاں مٹی میں جو ہے تبدیل ہو جائیں گی. تمہیں یہ یقین نہیں ہوتا کہ تمہیں کیسے اٹھایا جائے گا. مگر وہی اللہ کی ذات ہے کہ جب تم کو اس نے ایک نطفے سے پیدا کیا، ایک قطرے سے پیدا کیا، وہی اللہ تمہیں مٹی مٹی ہونے کے بعد جو ہے تمہیں دوبارہ پیدا فرمائے گا. اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ تم کو دوبارہ اٹھانے پر قادر ہے. اور ہم جسے چاہیں ماؤں کے پیٹ میں ٹھہرائے رکھتے ہیں ایک مقررہ مدت تک. پھر ہم تمہیں بچے کی حالت میں باہر نکالتے ہیں. تم نہ بول سکتے، نہ چل سکتے ہو، نہ کھا سکتے ہو، نہ پی سکتے ہو. پھر تمہیں قوت دیتے ہیں. یعنی اللہ نے کیا فرمایا؟ اور ہم جسے چاہیں ماؤں کے پیٹ میں ٹھہرا کے رکھتے ہیں. یعنی وہ اللہ کی شان ہے. ضروری نہیں کہ آپ کی جو پیدائش ہوئی ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کی پیدائش نہ ہوتی، وہ اللہ کی مرضی تھی، ہے نا. کسی کو ایک بھی بچے نہیں ہوتے، کسی کو سارے بیٹے ہوتے ہیں، کسی کو ساری بیٹیاں ہوتی ہیں، کسی کو ایک بیٹا ایک بیٹی. وہ کون دیتا ہے؟ وہ اللہ دیتا ہے. کوئی انسان اگر کہہ دینا کہ مرد کے اندر زیادہ طاقت ہے، بیٹا ہو گیا، عورت کے اندر زیادہ طاقت ہے، بیٹی ہو گئی، مرد کے اندر طاقت نہیں ہے اسی لیے جو بیٹیاں ہوئی. نہیں، یہ اللہ کا مسئلہ ہے، یہ اللہ ہے، بس یہ اللہ ہے. یہ قرآن ہے، یہ قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہاری کوئی طاقت نہیں، تمہاری کوئی حیثیت نہیں، اور تم کسی پہ الزام نہیں لگا سکتے کہ جو ہے نا اس کے پاس طاقت نہیں ہے تو بیٹا پیدا نہیں کر سکتا، ہے نا. اس کے پاس طاقت نہیں، یہ اصلی مرد ہے، یہ بیٹا پیدا کر دیا یعنی یہ اصلی مرد ہے. یہ جہالت ہے، یہ جہالت ہے، یہ جہالت ہے. اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، یہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. آپ کو جو کھانا ہے کھائیں. آپ کہیں گے کہ میں تو بہت بادام کھاتا ہوں، میں پستہ کھاتا ہوں، میں کشمش کھاتا ہوں، میں زیادہ لہسن کھاتا ہوں، میں زیادہ زیتون کھاتا ہوں، میں زیتون کا تیل بھی استعمال کرتا ہوں، میں کچا زیتون بھی کھاتا ہوں. آپ کہیں گے کہ جو ہے میں تمام جتنے بھی فروٹس ہوتے ہیں، ڈرائی فروٹس ہوتے ہیں، کاجو کشمش، ان تمام چیزوں کو میں کھاتا ہوں، میں کوئی خراب چیز کھاتا ہی نہیں. صرف میں کیا کھاتا ہوں؟ کھجوریں کھاتا ہوں اور اجوا کھجور کھاتا ہوں اور تمام کھجوریں کھاتا ہوں. لیکن کیا مجھے بیٹی پیدا ہو گئی؟ تو یہ جہالت ہے، یہ جہالت ہے. کسی کو اگر پورا بیٹا پیدا ہو گیا اور کسی کو بیٹی پیدا ہو گئی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے پاس جو ہے مردانگی ہے اور اس کے پاس مردانگی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، یہ جہالت ہے. یہ قرآن ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے بیٹا عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے بیٹی دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بیٹا بیٹی دونوں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا. بس وہ اللہ کی مرضی ہے. یہ انسان کا جو ہے نا اپنا ہمارا جو ذہن گندا ہے. ہم اپنے معاشرے میں یہی گندگی پھیلاتے رہتے ہیں. ارے اس کے پاس ایسا ہے، نہیں ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا سارا نظام ہے، ساری مشیت ہے، ساری اللہ کی وحدانیت ہے. اور ہم جسے چاہیں ماؤں کے پیٹ میں ٹھہرائے رکھتے ہیں ایک مقررہ مدت تک. پھر ہم تمہیں بچے کی حالت میں باہر نکالتے ہیں. یعنی تمہاری حقیقت کیا ہے؟ میں نے ایک ناپاک پانی کے قطرے سے تمہیں پیدا کیا، اور جب تم پیدا ہوئے تو بچے تھے، تم بول نہیں سکتے، تمہاری آواز نہیں تھی، مگر کیا تم بول نہیں سکتے تھے، تم سن نہیں سمجھ سکتے تھے، تم پی نہیں سکتے تھے، تم کھا نہیں سکتے تھے. پھر ہم نے تمہیں قوت دی. پھر اگلی آیت میں ہے پھر ہم تمہیں قوت دیتے ہیں تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچ جاؤ، اور تم میں سے بعض جوانی سے پہلے ہی مر جاتے ہیں.
یا جوانی کے عالم میں مرتے ہیں، اور بعض وہ ہیں جن کی عمریں لمبی ہوتی ہیں اور وہ لوٹا دیے جاتے ہیں اس عمر کو جو اعضاء کو کمزور کر دیتے ہیں، یعنی جو ہے انہیں بڑھاپا آ جاتا ہے، 60 70 80 سال کے ہو جاتے ہیں، اور آج کے دور کے حساب سے 50 سال، یعنی 50 سال میں عام انسان جو ہوتا ہے اس کے جسم کے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، اعضاء جو ہیں وہ تھوڑے کمزور ہو جاتے ہیں، کیونکہ انسان کی جو نارمل زندگی ہے وہ 60 سال کی مانی گئی ہے۔ بہرحال تو اللہ نے کیا فرمایا، پھر ہم تمہیں قوت دیتے ہیں تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچ جاؤ، اور تم میں سے بعض جوانی سے پہلے ہی مر جاتے ہیں یا جوانی کے عالم میں مر جاتے ہیں، اور بعض وہ ہیں جن کی عمریں لمبی ہوتی ہیں وہ لوٹائے دیے جاتے ہیں، اور جو ہے اس عمر کو وہ اعضاء کو کمزور کر دیتے ہیں۔ یعنی تم زندہ تو رہتے ہو، تمہاری عمر زیادہ ہوتی ہے، تمہاری عمر لمبی ہوتی ہے، مگر کیا تمہارے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد ایسا ہو جائے کہ کچھ نہیں جانتا۔ یعنی انسان زندہ رہتا ہے، انسان کے پاس وہی آنکھ ہوتی ہے، وہی ناک ہوتی ہے، وہی ذہن ہوتا ہے، وہی علم ہوتا ہے، وہی بال ہوتے ہیں، وہی کان ہوتے ہیں، وہی جسم کے اعضاء ہوتے ہیں، ہاتھ ہوتے ہیں، پیر ہوتے ہیں، دل ہوتے ہیں، مگر کیا اللہ نے کیا فرمایا، تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد ایسا ہو جائے کہ کچھ نہیں جانتا۔ جب آپ 70 سال کے ہو جاتے ہیں تو جسم کے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، اور جو ہے وہ آپ بچوں کی طرح آپ شمار کیے جائیں گے، ہاں یہ تو بچہ ہو گیا، بوڑھے ہو گئے، مطلب اگر وہ کچھ غلطیاں کرتے ہیں تو اس کو ہم مائنڈ نہیں کریں گے کیونکہ ان کی عمر ہو چکی ہے۔ اور تم زمین دیکھتے ہو مرجھائی ہوئی ہے، خشک ہے، بنجر ہے۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے انسان کے بارے میں بتایا کہ پہلے قیامت کے بارے میں اللہ نے تشبیہ دی، پہلے قیامت کی نشانیوں کو بیان کیا، اس کے بعد جو ہے انسان کے جو ہیں مادی چیزوں کو بیان کیا، اس کے بعد اللہ نے بچے کے بارے میں بیان کیا، یعنی ہر انسان کے بارے میں بیان کیا۔ اب اس کے بعد اللہ کیا فرماتا ہے، زمین کیوں مثل دیتا ہے، زمین کو تمثیل بنا کر اللہ کیا فرماتا ہے، تم زمین دیکھتے ہو مرجھائی ہوئی ہے، یعنی خشک ہے، بنجر ہے، پھر ہم نے نازل کیا اس زمین پر پانی تو زمین تر و تازہ ہو گئی اور سبزہ ابھر آیا، اور زمین سرسبز و شاداب ہو گئی۔ کیا اللہ نے کیا فرمایا کہ زمین بھی اللہ کے تابع ہے، زمین بھی اللہ ہی کی طرف سے زرعیز ہے، زمین بھی اللہ کی مرضی کے خلاف کام نہیں کرتی۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے، اب تو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، اب تو اس پر ہمارا یقین ہو گیا۔ کیا تم زمین دیکھتے ہو مرجھائی ہوئی ہے، خشک ہے، کیا خشک ہے، سوکھی ہوئی ہے، ڈرائی ہے، خشک ہے، بنجر ہے، پھر ہم نے نازل کیا اس زمین میں پانی تو زمین تر و تازہ ہو گئی، ریفریش ہو گئی، زمین کو قوت مل گئی، زمین کو توانائی مل گئی، زمین طاقتور ہو گئی، زمین کو طاقت آ گئی، اور سبزہ ابھر آیا، دھان، گیہوں اور تمام طرح کی سبزیاں، پھل، فروٹس اور تمام طرح کی اللہ کی غذا اور نعمتیں اس میں پیدا ہو گئیں، زمین سرسبز و شاداب ہو گئی، یعنی کھلیان ہو گئے۔ اب جہاں جہاں نظر اٹھاتے ہیں وہاں پہ آپ کو کتاری نظر آتی ہے، وہاں پہ گنا نظر آتا ہے، شوگر کین نظر آتا ہے، دھان نظر آتا ہے نا، چاول کا پیڑ نظر آتا ہے، چاول دھان نظر آتا ہے، اور اس طرح سے جو ہے گیہوں نظر آتا ہے، سورج مکھی نظر آتی ہے، دال نظر آتا ہے، اور اس طرح سے باغات ہیں نظر آتے ہیں۔ کیا اللہ نے کیا فرمایا، زمین کی کوئی ہے کہ حقیقت نہیں ہے، زمین تو سوکھی ہوئی تھی، زمین تو ڈرائی تھی، لیکن ہم نے پانی نازل کیا۔ اگر بارش نہیں ہوتی تو یہ کسان بھوکے مر جاتے، بارش اگر نہیں ہوتی تو کیا یہ کسان بڑی محنت کے ساتھ، بڑی مشقت کے ساتھ اس نے ہل چلایا، اس میں کھاد ڈالی، اس میں اس کی دیکھ بھال کی، اور یہی امید رکھی کہ جو ہے ہم نے کھاد ڈالا، ہم نے کھاد ڈالا، ایک وقت آئے گا کہ بارش ہوگی، اور بارش کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بے شمار اناج عطا فرمائے گا، اور اناج کے بعد جو ہے اناج پیدا ہوگا اور پھر ہم اسے کھائیں گے۔ وہ زمین اگا لائی، زمین نے پیدا کر دیا ہر خوشنما اور رونق دار جوڑے کو، مختلف قسم کے پھول، پھل، درخت پیدا ہو گئے۔ جس رب نے زمین میں جان پیدا کی وہی رب تمہیں زمین سے دوبارہ نکالے گا،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کس سے مخاطب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کفار و مشرکین سے مخاطب ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو مرنے کے بعد کیسے پیدا فرمائے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو تشبیہ دی، زمین کو تمثیل بنا کر پیش کیا کہ زمین جس طریقے سے خشک تھی، زمین جس طرح سے سوکھی پڑی تھی، زمین جس طرح سے ڈرائی تھی، ہم نے بارش نازل کی اور اللہ کی نعمتیں تم کھا رہے ہو، اسی طرح تم مر جاؤ گے، مٹی مٹی ہو جاؤ گے، ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، پھر ہم تمہیں پیدا کریں گے۔ اور اگلی آیت میں ہے، یہ بات اس لیے بتائی جاتی ہے کہ اللہ ہی سچا ہے۔ کیا آپ سوچیں کتنی باریکی طور پہ خالق کائنات نے، اللہ نے اپنی مخلوق کو اور اپنی نعمتوں کو اور اپنی ربوبیت کا اعلان کیا ہے۔ کیا یہ بات اس لیے بتائی جاتی ہے کہ اللہ ہی سچا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ فرمائے گا، اور بے شک وہی ہر چاہت پر قادر ہے، اور بے شک قیامت آنے والی ہے، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، اور جو قبروں میں ہیں کل بروز قیامت اللہ ان سب کو قبروں سے اٹھا لے گا۔ بعض لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، کیا بعض لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے، یعنی یہ کفار و مشرکین کہتے ہیں کہ جو کرنا ہے کر لو، اس دنیا میں جو کرنا ہے کر لو، اور مرنے کے بعد کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے دلکش انداز میں اپنی ربوبیت کا اور اپنی مخلوق کی حقیقت کا ذکر فرمایا کہ دیکھو یہ میری مخلوق ہے اور اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی اوقات کیا ہے۔ اور اگلی آیت میں ہے، اپنی گردن وہ موڑے ہوئے ہیں، حق کی طرف دیکھتے نہیں، یعنی یہ خود تو بدعقل ہیں، بدبخت ہیں اور گمراہ ہیں اور پیچھے رہنے والوں میں ہیں۔ کیا؟ اور اپنی گردن وہ موڑے ہوئے ہیں، حق کی طرف نہیں دیکھتے، یہ خود بھی گمراہ ہیں، اور یہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے وہ لوگوں کو گمراہ کریں۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور ہم قیامت کے دن ایسے لوگوں کو آگ کا عذاب دیں گے اور اس کا مزہ چکھائیں گے۔ یہ اس وجہ سے کہ جو لوگ تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، یہ گناہوں کی سزائیں ہیں، اور بے شک اللہ تعالی بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ یعنی دنیا میں جو بھی مصیبتیں آتی ہیں، جو بھی پریشانیاں آتی ہیں، تو وہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہی تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ یعنی دنیا میں بھی تمہارے اوپر کوئی بھی پریشانی آتی ہے، کوئی مشکلات آتی ہیں، تو وہ کیا ہے؟ وہ تمہارے ہی گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اگر تم نے گناہ نہ کیا ہوتا دنیا میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دنیا میں مشکلات سے نہیں نوازتا، تمہارے پاس بھی سہولیات ہوتی، تمہارے پاس بھی جو ہے وہ زندگی خوشگوار اور خوشی و خرم سے گزرتی۔ مگر کیا ہے، تم نے دنیا میں بے شمار غلط کام کیے، جس کی وجہ سے جو ہے تم پہ ٹربل ہو رہی ہے، تمہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور بعض لوگ اللہ کی عبادت کنارے کرتے ہیں، اللہ کا اگر عبادت کا نتیجہ اچھا ملے، بس اگر انہیں بھلائی پہنچ جائے تو مطمئن ہوتے ہیں، اور اگر انہیں آزمائش پہنچے تو اپنے چہرے پر پلٹ جاتے ہیں، یعنی وہ دین سے، عبادتوں سے دور ہو جاتے ہیں، اور دنیا اور آخرت سب برباد ہو جاتے ہیں۔ یہی سب سے بڑا یہی سب سے کھلا نقصان ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ جب ایگزامینیشن کا وقت آتا ہے، جب کسی کو ہاسپٹلائز دیکھتا ہے انسان، کوئی بھی انسان جو ہے بستر مرگ پہ ہوتا ہے، تو عبادتیں کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے۔ کسی انسان کی پراپرٹی اگر جا رہی ہے تو وہ نمازیں پڑھتا ہے، دعائیں کرتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدریز ہوتا ہے۔ کسی انسان کو جاب نہیں مل رہا ہوتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے۔ کسی انسان کے پاس جو ہے نا بڑی پریشانی ہوتی ہے، بڑی مصیبت ہوتی ہے، اور تو وہ کیا کرتا ہے؟ نمازیں پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، وہ دعائیں کرتا ہے۔ مگر جیسے ہی جو ہے وہ بیماری، ہیلو، وعلیکم السلام، صبح میاں تمانے میں موجود، تمانے میاں، صبح میاں ممکن معافی۔
इंशाल्लाह जी बात बुक रही इंशाल्लाह। अय्वा इंशाल्लाह तमानिया मियाँ मुमकिन है 68 रियाल। अय्वा لا هذا 700 سوري 700 هذا 700 800 ايوه شوف 800 89 89 ريال مدير. ايوه 800 ايوه अल्लाह ने क्या फरमाया कि बाज लोग अल्लाह की इबादत किनारे करते हैं, यानी अगर इबादत का नतीजा अच्छा हो जाए, अच्छा मिले, बस उन्हें भलाई पहुंच जाए तो मुतमईन होते हैं। यानी जैसा कि बाज लोग ऐसे होते हैं कि जो है कुछ परेशानियां होती हैं तो वो क्या करते हैं कि वो इबादतें करते हैं, परेशानी दूर हो जाती है तो वो छोड़ देते हैं। और फिर क्या होता है कि कुछ लोगों के पास ऐसा होता है कि कुछ परेशानियां हैं लेकिन वो परेशानियां खत्म नहीं होती, तो वो अल्लाह की बारगाह में जो है बहुत दुआएं करते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि तस्बीह बयान करते हैं, कोई पूछता है कि प्रॉब्लम खत्म हो गई, तो वो कहते हैं पता नहीं अल्लाह ताला हमसे क्या चाहता है, हम बहुत इबादत किया कुछ नहीं हुआ, माज़अल्लाह है ना, इतना इबादत करके हमने छोड़ दिया, बहुत कुछ हमसे हासिल नहीं हुआ, नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। तो अगर कोई ऐसा कहता है हमने बहुत इबादत कर ली, बहुत नमाज पढ़ ली, कुछ होता नहीं है, तो नौज़ बिल्लाह वो इस्लाम से खारिज हो जाता है। उस पर तजदीद ईमान करना होगा, यानी दायरे इस्लाम से वो इंसान खारिज हो जाता है। तो कहने का मकसद यही है कि नाउमीदी इस्लाम ने कुफ्र करार दिया है। किसी इंसान के पास जितनी भी परेशानी हो, अल्लाह तबारक व तआला वो परेशानी दूर करने वाला है, ये हमारा ईमान है। अगर किसी ने कह दिया हमने बहुत नमाजें पढ़ी, हमने बहुत रोजे रखे, हमने बहुत मन्नतें मांगी, है ना, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं हुआ, और ऐसा उसने कह दिया ना कि हमने नमाजें बहुत पढ़ी और बहुत मन्नतें मांगी और जो है कुछ होता नहीं यार, कुछ नहीं हुआ, कुछ होता नहीं, नौज़ बिल्लाह, अगर कोई ऐसा कह देता है तो वो काफिर हो जाता है। आप सोचें, तो इंसान क्या है कि गुनाह बहुत ज्यादा नहीं करता, लेकिन कोई ऐसा कलमा कह देता है जिसको शरीयत ने मना किया है, जिसके जरिए तकफीर हो जाती है, तो वो इंसान बड़ा नुकसान उठाने वाला है। और कुछ लोग कुफरियात बकते हैं कि सब कुछ करके देख लिया, नमाज पढ़ के देख लिया, रोजा रख के देख लिया, जिक्र करके देख लिया, है ना, फिर भी कुछ नहीं होता, नौज़ बिल्लाह, अब दुनिया में भी परेशान है और ऐसी बात करके वो काफिर भी हो गए। तो ये ऐसी बातें हैं। अगर कोई इंसान अगर ये कह दे कि भाई हम नमाज पढ़ के भी देख लिया, रोजा रख के भी देख लिया, कुछ नहीं होता, तो वो इंसान काफिर हो जाता है। ये मसला समझ लीजिए आप। ये ऐसा हर चीज के लिए है। तो उसके ऊपर क्या होगा, उसको फिर दोबारा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ना पड़ेगा, अल्लाह से दुआएं मांगनी होगी, अल्लाह की बारगाह में जो है माफी मांगनी होगी, तौबा करना होगा। जब वो कलमा पढ़ेगा, तौबा करेगा, मुकम्मल तौर पे तौबा कर लेगा और तौबा करके जो है अल्लाह की बारगाह में रुजू करेगा और इस तरह से रुजू करेगा कि दोबारा ये जुमला ना कहे, तो वो फिर जो है उसे तजदीद ईमान नसीब होगा। फिर अगली आयत में, और जो मुशरिक हैं अल्लाह के अलावा किसी और को पूजते हैं, यही बहुत दूर की गुमराही है, और ये उसकी पूजा करते हैं कि जिसका नुकसान नफा से ज्यादा है। ये बुत बनाने में वक्त जाया हुआ। ये जो बुत बनाते हैं, सबसे पहली बात है कि ये मट्टी होती है, मट्टी को जो है वो थोड़ा सा उसको मट्टी को पक्का करते हैं, मट्टी को पक्का करने के बाद जो है वो मट्टी के जरिया जो है बुत बनाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। तो उसमें उनका वक्त लगता है, उसमें मेहनत लगती है, और उसके बाद जो है उनको सिर्फ नुकसान उठाना पड़ता है, हर तरह से जो है उनको नुकसान उठाना पड़ता है। और ये झूठे खुदा, ये बुत ही बुरे रफीक हैं, ये तो बेजान पत्थर हैं। यानी ये जो बुत हैं, ये जो बुत हैं, ये क्या है, ये बेजान पत्थर हैं, इनमें कोई जान नहीं है, और ये बुरे रफीक हैं, यानी ये झूठे रफीक हैं, ये झूठे दोस्त हैं,
اور یہ گمراہ کرنے والے ہیں، یہ ایمان خراب کرنے والے ہیں۔ اور بے شک اللہ تعالی داخل فرماتا ہے ایمان والوں کو اور اچھے عمل کرنے والوں کو۔ آپ دیکھیں یہاں پہ تو مشرکین کا ذکر ہوا اور یہاں پر ان لوگوں کا ذکر ہوا جو ہیں شرک کرتے ہیں، اور شرک کرنا کیسا ہے، کتنا نقصان ہے، وہ ہم نے سماعت کیا۔ پھر اگلی آیت میں جو ہے وہ اچھے بندوں کا بھی ذکر ہوتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ داخل فرماتا ہے ایمان والوں کو اور اچھے عمل کرنے والوں کو ان باغات میں جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد نہیں کرے گا، اور جو یہ سمجھتا ہے بس اسے چاہیے کہ اوپر کی طرف ایک رسی تان لے اور اپنے آپ کو پھانسی لگا لے اور اس جلن میں مر جائے۔ یعنی جو گستاخ رسول ہے، جو منافق رسول ہے، جو منافق خالق کائنات ہے، جو منافق اسلام ہے، جو منافق دین ہے، جو منافق نبی ہے، جو منافق رسول ہے، اس کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ بڑی شدید طریقے سے اللہ نے اس کی مذمت فرمائی۔ اللہ کہہ رہا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرے گا، جو یہ سمجھتا ہے بس اسے چاہیے کہ اوپر کی طرف ایک رسی تان لے اور پھر اپنے آپ کو پھانسی لگا لے اور اس جلن میں وہ مر جائے، وہ واصل جہنم ہو جائے، وہ کافر، وہ مشرک ہو کر مر جائے، وہ منافق مر جائے۔ یعنی سوچیں کہ قرآن کریم میں اس سے زیادہ سخت آیت شاید نہ ہو۔ دیکھیں قرآن کریم میں کیا فرمایا، اللہ نے کیا فرمایا کہ جو یہ ایمان رکھتا ہو کہ اللہ تبارک و تعالی بروز قیامت رسول اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرے گا، اسے خود کو پھانسی لگا لینی چاہیے۔ وہ اتنا بڑا بدبخت انسان ہے، وہ اتنی بڑی بری سوچ رکھنے والا ہے کہ اس انسان کو، اس منافق رسول کو، اس منافق اسلام کو، اس منافق دین کو پھانسی لگا کے مر جانی چاہیے۔ میرے مصطفیٰ کی شان رسالت کیا ہے، میرے مصطفیٰ کی شان عبدیت کیا ہے، ہماری اوقات کیا ہے کہ ہم سمجھیں۔ کبھی اللہ ہی نے تو کہا، کبھی اول کہا، کبھی آخر کہا، کبھی ظاہر کہا، کبھی باطن کہا، کبھی یاسین کہا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی مزمل کہا، کبھی مدثر کہا۔ کوئی شاعر کہتا ہے میں میم لکھوں پھر ہے لکھوں، میں میم لکھوں ہے لکھوں اور میم اور دال یوں ہی میری زندگی ختم ہو جائے۔ کیا؟ میں میم لکھوں اور ہے لکھوں پھر میم اور دال یوں ہی میری زندگی ختم ہو جائے۔ کوئی کہتا ہے اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اور عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، اور فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ ہوتا ہے فریرا تیرا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، اور حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا بوسہ ہے او جانے والے، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں، ہے منکر عجب کھانے غرانے والے، اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، اور رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تو نے دیکھے ہیں چندرانے والے۔
اور زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، فرشتے خدم رسول حشم تمام امم غلام کرم، وجود و عدم حدوث و قدم جہاں میں آیا تمہارے لیے، صبا وہ چلے کہ پھولے کھلے، کہ دن ہو بھلے ثنا میں کھلے، رضا کی زباں تمہارے لیے، جنا میں چمن چمن میں پھبن پھبن میں دلہن، سزائے مہن پہ ایسے منن، یہ امن و اما تمہارے لیے، اشارے سے چاند کو چیرے دیا، ڈوبے ہوئے خور کو پھیرے دیا، وہ تاب و تواں تمہارے لیے، زمین و زماں تمہارے لیے۔ اور پھر شاعر کیا کہتا ہے کہ ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو۔ تو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، اللہ سے محبت کرنا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، خالق کائنات سے محبت کرنا ہے، اللہ کے رسول سے محبت کرنا، حتیٰ کہ اللہ سے محبت کرنا ہے، اللہ کے رسول کی محبت میں رونا، یہ اللہ سے محبت کرنا ہے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے کیا محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھنا، یہ ایسا کہ اللہ کی حمد کرنا ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو بیان کرنا، حتیٰ کہ یہ اللہ کی شخصیت کو بیان کرنا ہے، کیونکہ اللہ ہی نے فرمایا ہے کہ اے محبوب میں نے آپ کو کیا، اے محبوب اگر مجھے آپ کی تخلیق کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں اپنی ربوبیت کا اعلان بھی نہ کرتا۔ سوچیں، یعنی اللہ اپنے محبوب سے کتنی محبت کرتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے، محبت کی انتہا ہو گئی۔ اللہ ہی نے فرمایا جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرے گا، بس اسے چاہیے کہ اوپر کی طرف ایک رسی تان لے اور پھر اپنے آپ کو پھانسی لگا لے اور اس جلن میں مر جائے، ختم ہو جائے، واصل جہنم ہو جائے۔ یہ قرآن ہے، یہ میں نے نہیں کہا، یہ اللہ فرماتا ہے جو یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں رسول کی مدد نہیں کرتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ خود کو پھانسی لگا کر حرام کی موت مر جائے، واصل جہنم ہو جائے، غرق ہو جائے، خود کو غرق کر لے، وہ مر جائے، وہ واصل جہنم ہو جائے۔ یہ اللہ نے فرمایا۔ جو میرے محبوب کے حوالے سے یہ کہے، اس کی جو سوچ ہو وہ کیا، وہ خود کو رسی تان لے اور مر جائے، واصل جہنم ہو جائے۔ پھر اگلی آیت میں پھر چاہیے کہ وہ دیکھے کہ کیا ایسا کرنے سے اس کے دل کی جلن ختم ہوئی۔ تم جس قدر بھی میرے محبوب سے جلن رکھو، ہم ان کی مدد ضرور فرمائیں گے، ہم ان کو ہیلپ ضرور کریں گے۔ اور وہ محمد کی شان ابدیت کیا ہے کہ میرے مصطفیٰ ہمیشہ زندگی میں کہتے رب حبل امتی، رب حبل امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے مولا، اے مولا میری امت کو بخش دے مولا، میرے گناہگار امت کو بخش دے مولا۔ انا آتینا کل کوثر، اے محبوب ہم آپ کو کوثر عطا کریں گے، ہم آپ کو کوثر عطا کریں گے۔ اور اسی طرح ہم نے روشن اور واضح آیتیں نازل فرمائیں، اور بے شک اللہ تعالی جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اور بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے اور عیسائی اور مجوسی یعنی آگ کی پوجا کرنے والے اور دیگر شرک کرنے والے، بت پرستی کرنے والے، بے شک اللہ تعالی ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا، اور ہر قسم کے کافروں کے لیے تباہی و بربادی ہے۔ بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر گواہ ہے، یعنی اللہ رب العزت کے علم و قدرت کے سامنے ہر کوئی چیز ہے، کوئی چیز اس کے قدرت کے، ہر کوئی چیز اس کے قدرت کے باہر نہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی اگر چاہے تو وہ جو ہے کچھ بھی کر سکتا ہے۔
اس کی ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں، ساری شانیں اسی کے لیے ہیں، ساری عزتیں اسی کے لیے ہیں، ساری رفعتیں اسی کے لیے ہیں، ساری تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اس خالق کائنات کے لیے ہیں، اس مالک و مولا کے لیے ہیں، اس جبار و ستار کے لیے ہیں، اس قہار کے لیے ہیں۔ اور کیا تم نے نہ دیکھا ہر کچھ اللہ ہی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہے؟ وہ تمام مخلوق جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے اور زمین کے درمیان ہیں، کیا سجدہ ریز ہیں، یعنی جھکے ہوئے ہیں، یعنی اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن فرشتوں کو جو حکم دیا ہے وہ اسی میں لگے رہتے ہیں، اور جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہیں 18,000 مخلوقات سوائے انسان اور جنات کے، سرکش انسان اور سرکش جنات کے، ساری کی ساری مخلوق جو ہے وہ اللہ کی فرما بردار ہے، اللہ کی ہے نا، اللہ کے حکم کی پابندی کر رہی ہے، اللہ کے حکم کی تکمیل میں مشغول ہے۔ اور جو کچھ زمین میں ہے اور سورج اور چاند بھی، وہ بھی اللہ کے حکم کے فرما بردار ہیں، اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سارے انسان اللہ کے فرما بردار ہیں، اور بہت سارے ایسے ہیں کہ جن پر اللہ کا عذاب ثابت ہو چکا، یعنی نافرمان ہیں۔ یعنی اللہ نے کیا فرمایا؟ ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سارے انسان، کیا انسان بھی ہیں فرما بردار؟ کیا بہت سارے انسان فرما بردار ہیں، یعنی اللہ کی پاکی بیان کرنے والے ہیں، اللہ کو یاد کرنے والے ہیں۔ یعنی کچھ ایسے انسان بھی ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، ایسے انسان بھی ہیں جو روزے رکھتے ہیں، ایسے انسان بھی ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتے ہیں، اور بہت سارے ایسے ہیں کہ جن پر اللہ کا عذاب ثابت ہو چکا، نافرمان ہیں، اور جسے اللہ تعالیٰ ذلیل و رسوا کر دے اس کے لیے عزت دینے والا کوئی نہیں۔ وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء، یعنی اللہ ہی عزت دینے والا ہے، یعنی اللہ ہی مرتبہ دینے والا ہے، یعنی اللہ ہی تمہیں مقام عطا فرمانے والا ہے، یعنی اللہ ہی تمہارے زندگی کو روشن، تمہارے مستقبل کو روشن، تمہاری زبان کو روشن، تمہارے کلام کو روشن، اور جسم کے اعضاء اور تمہاری زندگی کے فیوچر کو مستقبل کو کون روشن کرے گا؟ اللہ روشن کرے گا۔ ساری کائنات بھی، سارے انسان تمہارے دشمن بن جائیں، مگر اللہ تمہیں اگر تقویت دینا چاہتا ہے تو دنیا کی ساری طاقت تمہارے اوپر جو ہے وہ کم پڑ جائے گی اور تم ان سے آگے بڑھتے چلے جاؤ گے، اور اگر اللہ ذلیل کرنا چاہے تو ساری دنیا تمہیں ترقی کی طرف رکھتی چلی جائے گی، مگر تم ذلیل ہو جاؤ گے، تم رسوا ہو جاؤ گے۔ اگلی آیت: بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ ذلیل و رسوا کر دے اسے عزت دینے والا کوئی نہیں۔ اور یہ دو گروہ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں آپس میں بحث کی، ایک مومن کا گروہ ہے اور ایک کافر کا گروہ ہے۔ بس وہ لوگ جو کافر ہیں ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے، ان کے لیے اللہ کے کپڑے بنائے جائیں گے، جہنم میں آگ کا لباس پہنایا جائے گا، ہے نا؟ ان کے لیے آگ کے کپڑے بنائے جائیں گے، آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے، جہنم میں آگ کا لباس پہنایا جائے گا، آگ چاروں طرف سے انہیں گھیر لے گی، ہے نا؟ آگ چاروں طرف سے انہیں گھیر لے گی، اور اگلی آیت میں ان کے سروں پر کھولتا ہوا گرم پانی انڈیلا جائے گا، اس پانی کی وجہ سے جو کچھ ان کے پیٹ میں ہوگا وہ گل جائے گا، ان کی کھالیں گل جائیں گی، اور ان کافروں کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے، اتنے بڑے بڑے ہتھوڑے ہوں گے کہ اگر ساری دنیا کی مخلوق اگر اسے مل کر اسے اٹھانا چاہے تو اسے ہلا بھی نہ سکے گی، اور اس سے ان کو کچلا جائے گا۔ جس کا ایمان برباد ہوا اس کے لیے تباہی ہے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن کریم میں تقریباً ہر صورت میں جو ہے وہ جنت کی خوشخبری کے بارے میں ذکر کیا ہے، اور جہنم کا خوف دلایا ہے، اور جہنم اور جنت کی جو حقیقت ہے اس کو پیش کیا ہے کہ ایسا ہونے والا ہے،
ایسا ہی ہونے والا ہے. جو نیک انسان ہے وہ جنت میں جانے والا ہے، اور جو برا انسان ہے، جو بدبخت انسان ہے، جو شرک، کفر، ظلم، ستم، بربریت اور کفر کرتا رہا، شرک کرتا رہا، اس کے لیے کیا ہے؟ جہنم ہے. جہنم ہے. اور جہنم کے حوالے سے بھی ذکر کیا گیا. پھر اگلی آیت میں ہے جب کبھی وہ ارادہ کریں گے کہ اس جہنم کے غم سے وہ باہر نکلیں، یعنی جہنم کے عذاب سے وہ باہر نکلیں، وہ لوٹا دیے جائیں گے اسی جہنم میں، اور ان سے کہا جائے گا آگ کا عذاب تمہارے لیے ہے، آگ کا عذاب چکھو. اور بے شک اللہ تعالی ان لوگوں کو جو کہ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو داخل فرمائے گا ایسی جنتوں میں، ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہوں گی. ان جنتوں میں ان کے لیے سونے اور موتی کے کنگن بنائے جائیں گے، اور جنت میں ان کا لباس ریشم کا ہوگا. پوری چیز کو اللہ نے پورے قرآن میں جو ہے بیان فرمایا ہے کہ جنت میں کیسا ہوگا، جنت میں تمہارا لباس کیسا ہوگا، جنت میں تمہارا رہن سہن کیسا ہوگا، جنت میں اللہ تبارک و تعالی تمہیں کن چیزوں سے جو ہے وہ عذاب دے گا. ہر چیز کو اللہ نے بیان فرمایا. پاکیزہ قول کی طرف انہیں ہدایت دی گئی، کلمہ توحید اور ہدایت مومنوں کو دی گئی، اور اللہ کے راستے کی طرف انہیں ہدایت دی گئی. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور مسجد حرام سے روکتے ہیں، یعنی ایسے لوگوں کا انجام بہت برا ہوگا. وہ مسجد حرام، وہ ادب والی مسجد جس کا اکرام کرنا ضروری ہے، یعنی مسجد الحرام. مسجد الحرام کا مطلب ہوتا ہے، لفظ حرام کا مطلب ہوتا ہے جس مسجد میں لگا رہتا ہے، مسجد حرام ہے نا، محرم الحرام. اس کے بعد ہم مکہ مکرمہ میں جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ حرم، یعنی ادب والی مسجد، یعنی ادب والا مہینہ. محرم الحرام ادب والا مہینہ، یعنی جس کے لیے جس کے نام ہی میں لگ گیا کہ مسجد الحرام، یعنی وہ مسجد جس کا ادب کرنا لازمی ہے. ایسے تو ہر مسجد کا ادب کرنا لازمی ہے، لیکن جب کسی میں ایسا لگ گیا مسجد الحرام تو اس کا مطلب اس مسجد کا سب سے زیادہ احترام کرنا ہے. اگر ہم سے کوئی بھی مسٹیک ہو گئی تو جتنا زیادہ ادب کرنا تھا، یعنی کہ ہم سے غلطی ہو گئی تو جتنا زیادہ ثواب ملنا تھا اتنا زیادہ ہمیں گناہ ملے گا. یعنی کوئی مسجد الحرام میں چلا جائے اور ایک گناہ کر لے تو جو ہے اسے 1,00,000 گناہ بھی جو ہے وہ گناہ ملے گا. ویسے تو جو ہے نا حرم میں جو نماز ادا کرتا ہے وہ مکے کے حرم کے دائرے حرم میں جو نماز ادا کرتا ہے اسے 1,00,000 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے. اسی طرح سے حدود حرم میں، حرم کی حدود میں جو گناہ بھی کرتا ہے تو اسے 1,00,000 گنا زیادہ گناہ بھی ملتا ہے. تو ہمیں اس بات کے بارے میں جو ہے اس مسئلہ کو سمجھنا چاہیے. وہ مسجد جسے ہم نے لوگوں کے لیے بنایا، اس میں وہاں کے رہنے والے اور پردیسی برابر ہیں. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی پیاری بات کی ہے کہ جو مکہ والے ہیں، جو حدود حرم والے ہیں، جو مکہ کے رہنے والے ہیں، وہ یہ نہ سوچیں کہ ان کا مقام بڑا ہے. نہیں، جو مہمان آئے ہیں، جو حج کرنے کے لیے، جو طواف کعبہ کا طواف کرنے کے لیے آئے ہیں، وہ بھی اور تم بھی، وہ بھی مسلمان ہیں، تم بھی مسلمان ہو. تو کیا اللہ نے کیا فرمایا؟ وہاں کے رہنے والے اور پردیسی برابر ہیں، اور جو کوئی اس مسجد میں ناجائز زیادتی کا ارادہ کرے ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں صاف طور پہ کہہ دیا کہ جن لوگوں نے غلط کام کیے ہیں، جو کوئی غلط ارادہ کرتا ہے تو اسے کیا دردناک عذاب ہوگا اس کو. اور یاد کرو جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ٹھیک ٹھکانہ بتایا بیت اللہ کی جگہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے آئے تو خانہ کعبہ طوفان نوح میں اٹھا لیا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی، اور جب نوح علیہ السلام
کہ کافر قوم پر طوفان آیا تو خانہ کعبہ کو اٹھا لیا گیا، وہاں پر کوئی عمارت نہ تھی اور ویران جگہ میں لوگ اندازاً یہ خیال کرتے تھے اور طواف کرتے، اور وہ اپنے اندازے پر اپنی تحری پر وہ چلتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور حاضر ہوئے تو اللہ نے آپ کو وہ جگہ بتائی جس جگہ پر اصل خانہ کعبہ کی بنیاد ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں پہلے یہ ہوا کہ ہوا چلی اور ہوا نے اس جگہ کو صاف کر دیا جس جگہ پر خانہ کعبہ کی بنیاد تھی، پھر ایک بادل آیا اور اس بادل کا سائز خانہ کعبہ کی سائز کے برابر تھا، وہ عین خانہ کعبہ کی بنیادوں کی سیدھ میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس سے آپ نے یہ اندازہ لگا لیا کہ یہ خانہ کعبہ کی لمبائی چوڑائی ہے۔ اس وقت خانہ کعبہ کی چاروں دیواروں کی سائز برابر ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خانہ کعبہ تعمیر فرمایا وہ مستطیل تھا، ہے نا، وہ جو ہے وہ مستطیل تھا، ریکٹینگل، وہ مستطیل تھا، اس کی چوڑائی کے مقابلے میں لمبائی زیادہ تھی، اور حتیم کعبہ یعنی ایک باؤنڈری جو ہوتی ہے وہ اس وقت خانہ کعبہ کے اندر داخل تھا۔ جب قریش مکہ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو ان کے پاس حلال آمدنی کی، ہے نا، حلال انکم کی کمی تھی، اس وجہ سے انہوں نے خانہ کعبہ کی عمارت کو مختصر کر دیا اور یہ باؤنڈری کا حصہ انہوں نے باہر کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں خانہ کعبہ کو اس طرح تعمیر کروں جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا، مگر آپ نے پھر یہ خیال کیا کہ لوگ نئے مسلمان ہوئے ہیں، تو آپ نے یہ خیال کیا، یہ کفار و مشرکین تھے، کفر کرتے تھے، شرک کرتے تھے، یہ لوگ نئے مسلمان ہوئے ہیں، اگر ہم ایسا کریں گے تو ان کے دل میں جو ہے نا وہ اسلام اور خانہ کعبہ کی اہمیت ختم ہو جائے گی۔ تو آپ نے ارادہ ترک کر دیا، ہے نا، کہ نئے لوگ مسلمان ہوئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے دل میں خانہ کعبہ کی جو عظمت ہے، جو اہمیت ہے وہ ختم ہو جائے۔ پھر چند سالوں کے بعد یعنی 80-90 سال کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق خانہ کعبہ کی عمارت کو یعنی حتیم کعبہ تک لے گئے اور حتیم کو آپ نے اندر کر دیا۔ آپ نے یہ خیال کیا کہ لوگوں کو اسلام لائے کافی عرصہ گزر چکا ہے، اب ان کے دل میں خانہ کعبہ کی عظمت نہیں نکلے گی، یعنی لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے نہیں کروایا تھا کہ جو ہے لوگ ابھی نئے مسلمان ہوئے ہیں تو وہ کیا سوچیں گے، تو اس طرح سے پھر عبداللہ بن زبیر نے جیسا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی تھی ویسا انہوں نے کام کروایا۔ اب لوگوں کے دلوں میں خانہ کعبہ کی عظمت نہیں نکلے گی، لیکن جس طرح آج کے دور میں بھی ہوتا ہے کہ کوئی بادشاہ آتا ہے، کوئی اچھا کام کرتا ہے تو پھر اس کی مخالفت کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے دوسری جب حکومت آتی ہے تو وہ چاہتی ہے کہ اچھے کام جو ہیں، پچھلے والے اچھے کام ہیں وہ ختم کر کے ہمارا کام اچھا ہو جائے، تو اسے یاد نہ کریں، میرا کام جو ہے اچھا ہو میں یاد کریں۔ تو ایک جو ہے وہ ظالم شخص آیا، اس کا نام تھا حجاج بن یوسف، انتہائی ظالم شخص تھا جس نے کئی صحابہ کرام کو شہید کیا۔ اس کا نام کیا تھا؟ حجاج بن یوسف۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کرنے والا جو حجاج بن یوسف تھا تو اس نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کر دیا، اور جو ہے تو اس نے یہ خیال کیا کہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر کو شہید کر دیا مگر اس کا نام باقی ہے۔ تو لوگ جب بھی خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں تو حضرت عبداللہ بن زبیر کی تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس نے بڑا کارنامہ انجام دیا، بڑا اچھا کیا، خانہ کعبہ کی تعمیر اور خوبصورت طور پہ کر دی، اس نے بڑا دلکش ہو گیا کعبہ۔ تو لوگ عبداللہ بن زبیر کا نام لیا کرتے تھے، اکثر اتنا کرنے کے باوجود بھی جو ہے وہ اسی کا نام لیتے۔ تو عبداللہ تو پھر جو ہے حجاج بن یوسف نفرت ہو گئی، اس سے نفرت تھی، تو حجاج بن یوسف نے نفرت کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے خانہ کعبہ کو توڑ دیا، شہید کر کے دیوار اور حتیم کو باہر کر دیا اور قریش کی بنا پر کر دیا، اور کہنے لگا جو میرے آبا و اجداد نے کیا تھا میں ویسا ہی کروں گا۔ قریش نے جب کیا تو وہ کافر تھے، ہے نا، جب قریش نے بنایا تو وہ کافر تھے۔ پھر ہارون رشید، آپ کو کسی نے یہ روایت سنائی تو ہارون رشید نے یہ تمنا کی کہ میں یہ کام کروں کہ خانہ کعبہ کو بڑا کر کے حتیم کو
اندر لے آؤں تو امام ابو یوسف اور دوسری روایت میں ہے کہ امام مالک انہوں نے منع کیا اور کہا کہ یہ کام تو بہت اچھا ہے، لیکن ہمیں یہ ڈر لگتا ہے کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کا کوئی مخالف بادشاہ آ جائے اور وہ آپ سے نفرت کی وجہ سے نئے کعبہ کو پھر سے شہید کر دے، تو اس طرح خانہ کعبہ بادشاہوں کے ہاتھ کا جو ہے وہ کھلونا بن جائے گا اور لوگوں کے دل سے جو ہے عظمت نہ نکل جائے، اور وہ دن اور آج کا دن یہ ہے کہ خانہ کعبہ ویسا ہی ہے۔ اور حتیم میں خانہ کعبہ میں داخل ہونا، یعنی خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونا ہے، حتیم خانہ کعبہ میں اگر کوئی داخل ہوتا ہے تو ایسا ہے کہ مطلب خانہ کعبہ کے اندر چلا جانا۔ آج دور حکومت سعودیہ عربیہ جو ہے وہ خانہ کعبہ میں داخل ہونے نہیں دیتی ہے، صرف جو بڑے بڑے بادشاہ ہوتے ہیں، بڑے بڑے جو پرائم منسٹر، وزیر اعلیٰ، وزیر خارجہ یہ جو ہوتے ہیں ایک دوسرے ممالک سے جو جاتے ہیں ان کو صرف موقع ملتا ہے، مگر اللہ کا یہ کرم ہے کہ کوئی حتیم خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے تو حتیٰ کہ یعنی خانہ کعبہ کے اندر داخل ہے، یعنی جو باؤنڈری بنی ہوئی ہے خانہ کعبہ کے پاس، سڑک جو باؤنڈری ہے، اگر کوئی اس میں چلا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر وہ داخل ہو گیا اور اس کا بھی ثواب اسے مل جائے گا۔ اور یاد کرو جب ہم نے ٹھکانہ ٹھیک بتایا ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ شریف کی جگہ کا، اور آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور ان کی طرف یہ وحی فرمائی کہ آپ کبھی بھی میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے، تو دیکھیں ابراہیم علیہ السلام تو خلیل اللہ ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دوست، اللہ کا دوست قرار دیا ہے، وہ تو کبھی ایسا نہیں کر سکتے، ہے نا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ آپ لوگوں تک کو تبلیغ کریں، امت کو تبلیغ کریں۔ ابراہیم علیہ السلام آپ اپنی امت کو تبلیغ کریں کہ وہ شرک نہ کریں، وہ کفر نہ کریں، اور جو ہیں اللہ ہی کی پاکی بیان کریں، اللہ ہی کو خدا مانیں، خالق مانیں، رازق مانیں، اللہ ہی ساری تعریف کے قابل ہے۔ اور آپ میرے گھر کو ہمیشہ پاک رکھیں، طواف کرنے والوں کے لیے اور قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی، ہے نا۔ تو انشاءاللہ الرحمن جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سورہ حج ہے، اور اس میں حج کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کی اہمیت کو واضح کیا ہے، اور حج جو اسلام کا ایک رکن ہے، ہمارے ایمان کا ایک رکن ہے، تو ہم جو بھی صاحب نصاب ہیں وہ حج کریں گے۔ اور دیکھیں سورہ حج میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہی تلقین کی ہے کہ تم راہ راست پہ آ جاؤ، صراط مستقیم پہ چلو، اور اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرو، اور اللہ کے عذاب سے بچتے رہو، اور شرک نہ کرو، کفر نہ کرو۔ تو ہم یہی دعا کرتے ہیں باری تعالیٰ ہمیں نیک انسان بنا دے، اور خانہ کعبہ کی اپنے دل میں بے انتہا محبت عطا فرما دے، اور جتنے بھی لوگ ہیں وہ حج کرنے کے لیے جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔